مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی تو ترکتی تھی تو جیسے سب تماشبین مہو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کے میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہوتی جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنی تھی۔ مجرے کے اختتام پہ جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹے کی بالکونی میں اپنے نائکا کے ساتھ اسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازہ کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پہ آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یہ جان کے میرے اندر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت اس کی پورا کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس کھڑے جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور برف کی مانند چہرہ سفید تھا، جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ ایسی کیوں رو رہی ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہیں اور میری دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں کہنے لگیں، میری ماں مر گئی۔ کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے میں اور حیرت سے اسے پوچھا۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہیں اور پھر خاموش سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹیکسلا سے باہر نکلتے ہوئے میں نے اس سے اس کا گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ ساری راہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئیں۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چرپائی میں اس کی ماں کی لاش ایک گدیلی کمبل میں لپٹی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کے حالات چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے نہیں دے رہی تھی۔ کہتی ہیں بہت مندی ہے، تماشبین کوٹے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عیدی والوں سے اپنے ماں کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کے وہ برقع پہن کر کوٹے سے باہر آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہیں اور پھر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔